یہ اداکار شیام کی کہانی ہے۔ وہی شیام جو سیالکوٹ میں پیدا ہوا، راولپنڈی میں پروان چڑھا، گورڈن کالج میں تعلیم حاصل کی اور بمبئی کی فلمی دنیا کے آسمان پر شہاب ثاقب بن کر چمکا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں گورڈن کالج سے ایم اے انگلش کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ یہ محض ایک کالج نہیں بلکہ ایک تاریخ، ایک ثقافت، ایک روشن روایت کا نام ہے۔ گورڈن کالج کے برآمدوں اور راستوں پر چلتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری ہر روز تاریخ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیسے کیسے لال و گہر اس کالج میں آئے، سرخ اینٹوں سے بنی عمارتوں کے اس جھرمٹ تعلیم حاصل کی اور پھر زندگی کی بھیڑ میں شریک ہو گئے۔ اس تاریخی کالج سے تعلیم حاصل کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اسی فہرست میں ایک جگمگاتا نام اداکار شیام کا ہے، جس نے بمبئی کی فلمی دنیا پر راج کیا اور محض 31 سال کی جوان عمری میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس کی زندگی مختصر تھی مگر یاد رہ جانے والی۔ شیام پیدا تو سیالکوٹ میں ہوا، لیکن اس کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کا بیشتر عرصہ راولپنڈی میں گزرا۔ اس نے گورڈن کالج سے تعلیم حاصل کی۔ یہ ایک مشنری کالج تھا جس کا آغاز 1893 میں ہوا تھا۔ کالج کی خاص بات اس کی ہم نصابی سرگرمیاں تھیں۔ مباحثوں کے لیے بار اور منروا کے نام سے 2 فورم تھے۔ مشاعرے، کھیل اور ڈرامے کالج کی زندگی کے لازمی اجزاء تھے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے جب شیام گورڈن کالج کی مسحور کن فضا میں داخل ہوا۔ شیام کو اداکاری کا شوق تھا۔ اس شوق کی پرورش گورڈن کالج ڈرامٹک سوسائٹی نے کی۔ اس کا خواب فلموں میں کام کرنے کا تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر میں ایک رکاوٹ اس کے والد تھے۔ اس کی والدہ چرن دیوی اپنے وقت کی حسین خاتون تھیں۔ کہتے ہیں شیام کی وجاہت اور دل فریب شخصیت اسے والدہ سے وراثت میں ملی تھی۔ شیام گورڈن کالج سے فارغ ہوا تو اخبارات میں مضامین لکھنے لگا۔ کتابوں سے اس کی دلچسپی غیر معمولی تھی۔ ادب کے ساتھ اس کا لگاؤ بہت گہرا تھا۔ اردو کے نامور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو سے اس کی دوستی میں اہم حصہ ادب سے اس کی دلچسپی کا تھا۔ شیام کی کالج کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل فلموں میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر ایک دن فلموں میں اداکاری کا شوق اسے اپنے پلو سے باندھ کر راولپنڈی سے بمبئی لے گیا۔ پہلا مرحلہ آڈیشن کا تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس وقت کی ہدایت کار جی کے نندا نے اسے اپنے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام کی پیشکش کی۔ یوں شیام کچھ عرصے کے لیے بمبئی میں ٹک گیا۔ اسی دوران اسے لاہور میں ایک فلم میں اداکاری کا موقع ملا۔ یہ 1942 کی بات ہے جب لاہور فلموں کا اہم مرکز تھا۔ یہ پنجابی فلم گوانڈی تھی جو باکس آفس پر ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم کی کامیابی نے اس کے لیے امکانات کے نئے دریچے کھول دیے۔ اس نے بمبئی میں آڈیشن دینے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ اس کے ہمراہ ایک کامیاب فلم میں اداکاری کا تجربہ اور اعتماد شامل تھا۔ وہ آڈیشن میں کامیاب ہو گیا اور بمبئی کی فلمی دنیا کے دروازے اس پر کھل گئے۔ اس کے بعد کی کہانی پریوں کی کہانی جیسی ہے، دل فریب اور ناقابل یقین۔ ایک کے بعد ایک فلم میں شیام نے اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے اور بمبئی کی فلمی دنیا کو چونکا دیا۔ ان فلموں میں بازار، پتنگا، دل لگی، آج اور کل، رون نمبر 9، من کی جیت، کنیز، مینا بازار، مجبور سمادی، ناچ، 4 دن اور مینا بازار شامل ہیں۔ اسے اپنے وقت کی مشہور اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جن میں سریا، نرگس، نگار سلطانہ اور نسیم بانو شامل ہیں۔ سریا کے ہمراہ فلم دل لگی میں سریا پر فلمایا گیا گیت تو میرا چاند میں تیری چاندنی بالی ووڈ کے لازوال گیتوں میں شامل ہے۔ اسی دوران اس کی دوستی سعادت حسن منٹو سے ہوئی۔ دونوں بمبئی ٹاکیز کے لیے کام کرتے تھے اور کچھ عرصہ تو ایک جگہ اکٹھے بھی رہے۔ منٹو نے شیام کا خاکہ بھی لکھا ہے جو مرلی کی دھن کے عنوان سے منٹو کی کتاب گنجے فرشتے میں شامل ہے۔ خاکہ کیا ہے؟ ایک طویل افسانہ ہے جس کا اختتام منٹو کی مخصوص پنچ لائن پر ہوتا ہے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور منٹو نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو اسے رخصت کرنے کے لیے شیام بمبئی کی بندرگاہ تک آیا تھا۔ شیام خود بمبئی رہ گیا
जहां फिल्मों की चकाचौंध ने उसे अपना गर्विदा बना लिया था। उसके दिलबर शहर सियालकोट और रावलपिंडी अब उसके लिए ख्वाब बन चुके थे। मंटो के नाम एक खत में श्याम लिखता है, मेरे अंदर जो किस्मत आजमा मुहिम जू और आवारागर्द है अभी तक काफी ताकतवर है। मैं किसी मखसूस जगह का नहीं और ना ही किसी मखसूस जगह का होना चाहता हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ और उनसे नफरत करता हूँ। जिंदगी यूं ही गुजर रही है। दरअसल जिंदगी एक ऐसी माशूका है जिससे मुझे मोहब्बत है। श्याम ने जिंदगी की माशूका से वाकई टूट कर मोहब्बत की थी। पै दर पै कामयाब फिल्मों से अब उसके माली वसाइल में खातिर खा इजाफा हो गया था। उसका लाइफस्टाइल बदल गया था। बंबई के करीब ही उसने एक खूबसूरत बंगला बना लिया था। उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज मंटो को पता चला कि श्याम लाहौर आया है। श्याम की ख्वाहिश पर मंटो ने अपने दोस्त से मुलाकात की। उसे क्या पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। उस दिन को याद करते हुए मंटो लिखता है, श्याम की हालत अजीब व गरीब थी। उसको लाहौर में अपनी मौजूदगी का शदीद एहसास था। इस लाहौर में जिसका फासला अब अमृतसर से हजारों मील का हो गया था। और उसका रावलपिंडी कहाँ था जहाँ उसने लड़कपन के दिन गुजारे थे। लाहौर, अमृतसर और रावलपिंडी सब अपनी अपनी जगह पर थे, मगर वो दिन नहीं थे, वो रातें नहीं थी जो श्याम यहाँ छोड़ गया था। श्याम ने अपने जमाने की खूबसूरत फनकाराओं के साथ काम किया, लेकिन अपनी शरीके सफर के लिए उसकी निगाह इंतखाब मुमताज कुरैशी ताजी पर पड़ी। मुमताज कुरैशी फिल्मों में अदाकारी करती थी। जिंदगी खूबसूरत थी और श्याम इन खूबसूरत रंगों में जी रहा था। फिर उसे 1951 में शबिस्तान फिल्म में काम की पेशकश हुई। फिल्म में एक सीन घुड़सवारी का था। सीन शुरू हुआ, श्याम ने घोड़े को एड़ लगाई, उसके पीछे दूसरे घोड़े भी दौड़ रहे थे। अचानक लोगों ने देखा कि श्याम अपने घोड़े से गिर पड़ा है। उसके पीछे आने वाले घोड़े उसके जिस्म के ऊपर से गुजर गए हैं। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार चुका था। उस वक्त श्याम की उम्र सिर्फ 31 बरस थी। इस मुख्तसर उम्र में उसने जिंदगी के सारे रंग देख लिए थे। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी मुमताज कुरैशी ताजी अपने 2 बच्चों के हमरा लाहौर आ गई और फिर रावलपिंडी में एक ताजर अंसारी से शादी कर ली। श्याम की बेटी साहिरा काजमी ने बड़े होकर अपने वालिद की रवायत को आगे बढ़ाया और अदाकारी और हिदायतकारी के मैदान में अपने फन के जौहर दिखाए। उसकी शादी मारूफ अदाकार राहत काजमी से हुई, जिनके 2 बच्चों अली और निदार ने भी ड्रामा में काम किया। ये श्याम की कहानी का तसलसल है। वही श्याम जो सियालकोट में पैदा हुआ, रावलपिंडी में परवान चढ़ा, गॉर्डन कॉलेज में तालीम हासिल की, बंबई की फिल्मी दुनिया के आसमान पर शाहब साक़ बनकर चमका।